الیکشن تک عمران خان کو باہر آنے کی اجازت نہ دی جا سکے، انہیں بند ہی رکھا جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں الیکشن سے تو کس طرف جاتے نظر آتے ہیں الیکشن آپ کو؟ اتنی جرت نہیں کر پا رہے کہ عوام کو کس منہ سے فیس کریں گے۔ مارکیٹ میں بزنس کی صورتحال دیکھیں، سب سن گیا۔ آپ سیاسی پوزیشن دیکھیں، صاحب سن گیا۔ مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اس کیس کو سننے کا میرے ساتھ جواز کوئی نہیں ہے، اخلاقی جواز نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سین نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ سین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آ گیا ہے، اسی پر آپ آج بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب، ڈائریکٹر روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے ہمارے جو سینئر صحافی یاسین لق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ یاسین لق صاحب بہت شکریہ۔ یاسین لق صاحب، اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ جہاں زیب۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئندید قرار دیا گیا ہے ہمارے پاکستان کی عوام کی جانب سے بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی، کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑے عرصے سے جو کیس تھا عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں، اس کی ضمانت انہوں نے منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید آگے جو اب وہ رہائی اتنی جلدی ہو نہیں سکتی میرے خیال میں ممکن، کیونکہ ان پر راؤنڈ اباؤٹ 200+ کیسز ہیں، مختلف پٹیشنز ہیں، استغاثے ہیں، دعوے ہیں، نیب کے ہیں، FIRs ہیں۔ تو وہ ایک اگر گورنمنٹ جواز بنانا بھی چاہے ان کو بند رکھنے کا، تو وہ کسی بھی معمولی کیس کے اندر اس کی ضمانت نہ لے کر یا ضمانت کو تعطل کا شکار دے کر لٹکا کر بھی انہیں اسی طرح بند رکھا جا سکتا ہے۔ تو ابھی خدشہ ہے، جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، پارٹی ورکرز ہیں، ان کے درمیان یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تک عمران خان کو باہر آنے کی اجازت نہ دی جا سکے، انہیں بند ہی رکھا جائے۔ تو یہ ابھی خدشات چل رہے ہیں، دیکھیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اگر عمران خان باہر نہیں نکلتے تو کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو آنے والے؟ بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں ایک سول سوسائٹی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے غیر سیاسی طور پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ سب کا پاکستان ہے۔ جی بالکل۔ اس میں کسی ایک پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا اور دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب کو آپ اس میں کھلی چھٹی دیں تاکہ وہ اپنے موقف کو لے کے عوام کے پاس ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اقتدار کے لیے جو نمائندہ مرضی ہے چن لیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی من پسند کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، نہ کہ کسی ایک کو آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو پاور رکھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ادارے جو فیصلے کرنے والے ادارے بھی انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، قوم جس کو چاہتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک ہم قانون کی بالادستی نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان میں کوئی نہ تو سٹیبل ہو سکتا ہے پاکستان، نہ اس کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے سے ہم اس طرح کے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ تو سول سوسائٹی میں اس چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں بڑا یہاں پہ افسوس کا اظہار کروں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یاسین لق صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کو تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ابھی ہماری عمر، ہم اپنی عمر کے جو ہمارے پاکستان کی اوسطاً عمر ہے، ہم اس کو مڈز کراس کر چکے ہیں۔ راؤنڈ اباؤٹ 3 دہائیاں قبل،
30 سال پہلے جو ہم الیکشن دیکھتے تھے، ہماری کالج لائف تھی یا اسکول کا اینڈ تھا، ہائی اسکول لائف تھی، جو الیکشن چاہے بلدیاتی ہوتے تھے یا قومی الیکشن ہوتے تھے، اس دوران جو ہم اپنے معاشرے کا، اپنے شہر کا جو حالات اور فضا کی صورتحال دیکھتے تھے، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر ایک تھانے کا ایس ایچ او، کیونکہ جو الیکشن کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ اسی حلقہ کمیونٹی سے ہی ہوتے ہیں نا، باہر سے تو کوئی نہیں آتے، جی جی بالکل، وہاں جو تھانوں میں تعینات ہونے والے ایس ایچ اوز ہیں وہ بھی اسی اضلاع سے، سراؤنڈنگ سے، ایک دوسرے کے تعلق ہوتا ہے، تعلق داریاں بھی ہوتی ہیں، وہ نبھاتے بھی ہیں، لیکن اس وقت اتنی سیفٹی رکھی جاتی تھی، ایس ایچ اوز کے الفاظ ہوتے تھے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ کو فیور مانگنا چاہتا ہے ایکسٹرا تو وہ بڑا اس کے نا ناراضگی کا، یار آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے، میں نے آپ کو کسی بھی طرح سے ذرا سا سافٹ کارنر دے دیا، ایکسٹرا آرڈنری فیور دے دی، الیکشن کمپین میں جو قانون اجازت نہیں دیتا، تو اسے پتہ تھا مس کنڈکٹ میں اور میں میری نوکری سے فارغ۔ اب ایک تھانے دار نہیں، اب ملک کا تھانے دار، اب اس ملک کے بڑے ادارے، اب اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان، وہ لوگ جن پر دنیا ٹرسٹ کرتی ہے اور ہمیں بطور ان کے عہدے کے کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ، وہ ادارے جن پر ہم ٹرسٹ کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ سروائیول نہیں ہے، ملک نہیں چل سکتا، ایسے اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ اس تھانے دار لیول کی سوچ بھی کراس کر چکے ہیں، وہ اکثر پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فیور دے کے، ایک اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی یا فلاں شخصیت کو فیور دے رہے ہیں، لیکن جن اداروں کو ایکشن لینا چاہیے اس قسم کی وائلیشن کا، اس قسم کی مس کنڈکٹ کا، رول آف لا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، رول آف لا، یہ ایک لفظ اس ملک میں ایک تانا بن چکا ہے، ہماری عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے ایک تانا بنتا جا رہا ہے۔ اس تانے ہی کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جیل میں سیاستدان پڑے ہیں، کچھ جیلیں فیس کر کے آ چکے ہیں، تو جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ڈیسیژن میکر ہیں، پالیسی میکرز ہیں اس ملک کے، وہ جب جس کو چاہیں فیور دینا چاہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے رول آف لا کی بات کریں گے ان کو گالی محسوس ہوتی ہے اور وہ آپ کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کارروائیاں پسند ناپسند کی بنیاد پر رول آف لا کی ہم دھجیاں اڑاتے جا رہے ہیں، خدا را اس کے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر الیکشن کروانے ہیں تو فیئر اینڈ فائن کرائیں، اس طرح کرائیں جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کروائے جا رہے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں کروائے جاتے ہیں۔ ہمیں الیکشن کا ماحول سب کے لیے برابر دیں، جو کرمنلز ہیں، جو بڑے گھنونے جرائم میں، جس میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، جو بھی لوگ ملوث تھے جی جی بے شک قانون کے مطابق ان کو سزا دیں اور دینی چاہیے، لیکن جو ملوث نہیں ہیں، اب اس بات کو آپ دیکھیں گے 10 ماہ گزرنے والے ہیں 9 مئی کے واقعے کو، اگر 10 ماہ میں بھی 8 ماہ ہو گئے اس واقعے کو، 8 ماہ کے دوران بھی آپ ابھی تک یہ انالیسز نہیں کر پائے 9 مئی میں کون ملوث تھا یا کون نہیں تھا، تو پھر یہ تو وہی ہے، دیوانی کیسز ہیں، جیسے 50 سال چلتے ہیں، 50 سال بعد کس کی پراپرٹی یا کس کا حق تھا اس کو دیا جاتا ہے، وہ اس زمین پر کرائرز پر اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، تو وہ قبروں کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ رول آف لا کے تحت آپ انصاف نہیں دے سکتے، قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے بر وقت، تو پھر قبروں کو انصاف دینے کی خیر ضرورت نہیں ہوگی، میرا خیال ہے اس میں۔ ٹھیک ہے یاسین لک صاحب، آپ کا تجزیہ آ گیا۔ میں تھوڑے سے ایسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تجزیہ کرتے ہیں، یہ لفظ با لفظ میں پڑھوں گا سپریم کورٹ کا جو آیا فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ کا استفسار ہے کہ سائفر دفتر خارجہ کے پاس تھا تو باہر کیا نکلا ہے، اور ایک دوسرا جو جسٹس طارق ہیں انہوں نے لکھا ہے 1 ماہ اعظم خان خاموش کیوں رہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ ایک کیس میں تو ضمانت ہو گئی ہے، اب خان صاحب کی رہائی کے لیے کم از کم 2 جو بڑے کیسز ہیں، میجر کیسز ہیں، ان میں ان کی ضمانتیں منظور ہوں گی تو ان کی رہائی ہوگی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر رہائی نہیں ہوتی تو الیکشن سے اگر مائنس عمران خان کر دیا رہے، ایک طرف تو دیکھتے ہیں بلہ تو مائنس کر دیا انہوں نے، نشان تو مائنس کر دیا، اگر عمران خان مائنس ہوتے ہیں الیکشن سے تو کس طرف جاتے نظر آتے ہیں الیکشن آپ کو؟ ہاں جی، اس میں دیکھیں جب
پلیئر جو ہے وہ ون سائیڈڈ گیم چلے گی تو پھر اس الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو سیاست ایک گالی بن گئی ہے. پہلے اس میں شریف لوگ اور جو علاقے کے معزز خاندانی لوگ جو ہے اس میں شامل ہوا کرتے تھے، سیاست کرتے تھے. سیاست مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، دیروں پر ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں، اب آپ دیکھیں گے کہ ماحول حالانکہ الیکشن کا ہے، گہما گہمی نہیں ہے، لوگوں کے چہرے پہ رونق نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور جو سیاستدان وہ باہر نکل کر کسی سے ووٹ نہیں مانگ رہے. تو بات یہ ہے کہ بھی ایک کو مائنس کیا جا رہا ہے، ایک کو جو ہے وہ پلس کیا جا رہا ہے، ایک کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک کا جو ہے وہ نشان ہی ختم کیا جا. حالانکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ برابری کی سطح پر تمام کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، نہ کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اناد رکھے، نہ کسی کے جو ہے وہ. اب انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا باقی پارٹیوں کو اگر دیکھا جائے، سول سوسائٹی کے حوالے سے میں لوگوں کی رائے کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جس کا انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے؟ اگر کسی کا نہیں ہوا تو پھر ایک پارٹی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہوا ہے تو انہوں نے نہیں کیا تو قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں. ایک پارٹی کے ساتھ آپ جب اس طرح کا بیہیو کریں گے تو عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی اور اس پارٹی کو پلس پوائنٹ ملیں گے، اور وہ پلس پوائنٹ لیے جا رہے ہیں. آپ جتنا مرضی دیکھیں، ایک اصول ہے کہ آپ جس چیز کو دبائیں گے وہ زیادہ پھیلے گی، وہ زیادہ اچھلے گی. آپ جتنا مرضی آئے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، اس کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں، عوام کو دبانے کی کوشش کریں. عوام میں بہت غصہ ہے اس وقت. وہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں اور بنیادی حقوق نہیں مل رہے، ایک ووٹ کا حق بھی انہیں نہیں یہاں میسر، اور مہنگائی پر سوار ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اس لیے چاہے وہ مائنس کر دیں کسی کو، پلس کر دیں، عوام کی دیکھ لیجئے گا کوئی اتنا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا. جی ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا. بڑا زبردست تجزیہ آ گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. یاسین لک صاحب بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ بھئی مہنگائی، 16 مہینے کی مہنگائی دیکھیں تو بدترین مہنگائی کے باوجود جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم، سادہ لفظوں میں پی ڈی ایم کے، وہ عوام میں ووٹ کس منہ سے مانگنی چاہیے؟ جی یہی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں میاں صاحب کو آئے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً. تو ان کو اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بن کے انشاءاللہ کریں گے. میں جی ابھی تک ان کو اس سوال کا جواب ان کو، ان کی پارٹی ورکرز کو، بلکہ پی ڈی ایم کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں نکل ہی نہیں رہے. وہ حوصلہ نہیں رکھتے، اتنی جرت نہیں کر پا رہے کہ عوام کو کس منہ سے فیس کریں گے. بند کمروں میں، میرج ہال میں، ہوٹلز میں، کارنر میٹنگز اپنے ورکر کی واہ واہ سننے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس میاں صاحب کی جو حکومت ختم ہونے کے بعد چلا تھا کہ میاں صاحب نے 1 درجن بھر لوگ رکھے ہوئے تھے جو ایک وقت میں بیٹھ کر میاں صاحب کو فنون لطیفہ سنایا کرتے تھے، طنز و مزاح کی گفتگو کرتے، اور ان کو لاکھوں روپے تنخواہ پر ہیڈ دی جاتی تھی. تو میاں صاحب خوش آمد پسند شخصیت اس وقت نظر آ رہے ہیں. جو ماضی میں چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ خوش آمدی ٹولہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے میاں صاحب میں ساری جائیداد آپ کے نام کرتا ہوں، میں میاں صاحب میری جان آپ پہ میاں صاحب شام کو راضی ہو کر گھر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. عوام کا جو غیظ و غضب ہے ان کے میاں صاحب کی ماضی کی پالیسیوں کا، جو ان پر الزامات ہیں، آئیں جرت کا مظاہرہ کریں، اس کو فیس کریں. اگر آپ سچے ہیں، آپ نے کرپشن نہیں کی، آپ نے بیرون ممالک اثاثے نہیں بنائے، آپ نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستانی افواج کی یا مختلف پالیسیز میں جیسے کارگل کا ایشو، ان کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کی، تو آپ عوام کو بتائیں، فیس کریں، کلیئر کریں معاملات، اپنی پوزیشن بہتر کریں. اور اگر کی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، پھر گھر سے نکلنا مشکل ہے. ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی بہت اچھی، ہم بچپنے میں ہی تھے جب الیکشن کا ماحول آتا تھا تو یقین جانیے عید سے تھوڑا سا ملتا جلتا ماحول ہوتا تھا. جیسے گاؤں میں کوئی ایک بڑی کوئی تقریب ہو، شادی ہو، عید کا معاملات ہے، گہما گہمی، ہر مخالف گروپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر
وہ خوش گپیاں لگاتے تھے کہ جناب اچھا آپ کا لیڈر دیکھتے ہیں، پھر مہم جوئی ہوتی تھی، جی جی دیکھتے ہیں آپ کا لیڈر جیتتا ہے، دیکھتے ہیں میرا بندہ جیتے گا، میرا کینڈیڈیٹ جیتے گا، آپ نے کیا کیا، وہ آپس میں تبادلہ خیال اور وہ مہم جوئی، اتنا وہ تعلقات مضبوط ہوتے تھے۔ اب باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، ان کے نا پنجابی سپ سونگ گیا ہے، سیاستدانوں کو بھی مارکیٹ میں بزنس کی صورتحال دیکھیں سپ سونگ گیا ہے، آپ سیاسی پوزیشن دیکھیں صاف سونگ گیا، اداروں میں دیکھ لیں صاف سونگ گیا، بیوروکریسی میں دیکھیں صاف سونگ گیا۔ کوئی شخص وہ جو ملنسار کمیونٹی ہوا کرتی تھی، بیٹھنے کی آپس میں اتحاد یا گانگت کا اور اتفاق کا ماحول ہوتا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اندر کے وہ تحفظات ہیں جو ہم نے معاشرے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کہ لوگوں کو شاید معلوم ہو، ہمیں تو پتہ ہے، جس نے کی ہیں اس کو پتہ ہے، وہ اس خوف کی وجہ سے باہر نہیں آتا کہ یار میں نے ساری عمر یہ کچھ کیا ہے، وہ لوگ مجھے ریئیکٹ کریں گے، ماریں گے، ماضی میں بھی جوتے پڑے، اب شاید زیادہ پڑ جائیں گے، اس وجہ سے باہر نہیں نکل رہے۔ خدا را اس فضا کو ختم کریں۔ آپ نے یہاں کتنے دن چھپ لیں گے دنیا میں؟ 4 دن، 6 دن، مہینہ، چند سال، آخر ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضروں کی بھی دینا، آپ نے قبر میں بھی دینا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کرتا، میں ہر لیڈران کی بات کر رہا ہوں، بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، افسران کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو ان تمام لوٹ مار کا، پاکستانی قوم عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا دینا ہے۔ یہاں چھپ جائیں گے، وہاں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سائڈ پہ دیکھ کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو کیسے کہہ سکتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کہہ سکتے ہیں اس کو؟ مختصر سا موقف دیجیے۔ نہیں، پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کروڑوں روپے جو ہے وہ قوم کے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو بٹھا دیں اور اس کو اقتدار اس کے حوالے کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی جی یاسین لق صاحب آپ کیسے دیکھتے جی ہیں؟ میں اسی طرح ہی ابھی آپ نے بات کی، جیسے جو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ تھا، جی جی اس بلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کینسل کر دیا ہے، اس کو جواز بنایا گیا انٹرا پارٹی انتخابات جو تھے وہ کنٹروورشل قرار دے کر۔ دیکھیں آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کنٹروورشل بنانا ہے، ان معاملات ہے، تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے ان پر جانبداری کا الزام عمران خان صاحب نے 2 سال پہلے لگایا تھا کہ یہ جانبدار شخصیت ہیں، مجھے ان پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک اس وقت سب سے مقبول پارٹی اگر اس اہم عہدے کی شخصیت کو متنازع کہتی ہے تو اسے عہدے پر بیٹھنے کا جواز نہیں تھا، یا اس کو بٹھانے والوں کو اس کو مزید لنگر آن کرنا، اس کی تعیناتی کو برقرار رکھنا جواز نہیں بنتا تھا۔ ہماری عدلیہ کے اندر جرأت ہے، آج لوور کورٹ سے لے کے آپ سپریم کورٹ تک چلے جائیں، جب بھی کوئی مقدمہ 2 فریقین ہوتے ہیں، چاہے مدعی ہو یا ملزم ہو، دونوں فریقین میں سے اگر جوڈیشری میں کوئی شخص اعتراض کرتا ہے جی مجھے جج صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے، مہربانی میرا کیس کسی اور کورٹ کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا جائے، وہ جج بذات خود اس کیس سے وڈرا ہو جاتے ہیں، اس بینچ سے وڈرا ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اس کیس کو سننے کا میرے ساتھ جواز کوئی نہیں ہے، اخلاقی جواز نہیں رہا۔ تو چیف الیکشن کمشنر پر جب عدم اعتماد کر دیا گیا آج 2 سال پہلے، تو اب تک ان کو اس سیٹ پر تعینات کرنے کا اخلاقی جواز ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے رکھا۔ اس کا نتیجہ الزام لگانے والے فیس کر رہے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان کینسل کر دیا گیا۔ یہ ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کا ایک اور ٹیکٹ تھا، وہ انہوں نے ایک پتہ کھیلنا تھا، وہ سامنے رکھا، 2 سال بعد آج سامنے آ گیا، کھیل لیا، وہ جواز بنانا تھا۔ تو اس طرح فیئر اینڈ فائن کا لفظ ختم ہو گیا ہے اس انتخابات میں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب سلیکشن ہے، ہو چکی ہے، صرف نامینیشن کرنے کا وقت کا انتظار ہے، وہ 8 مئی آئے گا، نامینیٹ ہو کے سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، 8 فروری کا۔ اور باقی رہی بات اس کی انتخابات کے حوالے سے، کمپین کے حوالے سے، تو جس طرح آپ لے کے آ رہے ہیں سامنے چیزوں کو، براہ کرم تمام پارٹیوں سے معذرت کر لیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، آپ میاں صاحب کو لے آئیں، ٹھیک ہے، خدا را پاکستانی قوم کو تو اس مہنگائی، بے روزگاری، اس لاقانونیت سے نجات دلائیں، اس کو ان کو سکھ کا سانس لینے دیں، آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا یاسین لک صاحب، آپ کا زبردست تجزیہ آ گیا. ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کا بھی تجزیہ آ گیا، بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بڑا ہی اہم فیصلہ ہے. پاکستان کی جو سیاسی کشمکش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے انتخابات نزدیک آتے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے جو باقی کیسز ہیں ان کی ہیئرنگ کے بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر الیکشن کس جانب جاتے ہیں. اپنا بہت سارے خیال پاکستان کی صحافی برادری یا سیاسی شخصیت میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو سی نیوز کے پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہیں. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.